بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے آیت مبہلہ اور اہل بیت کی شان۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل نجران کے ہاں پیغام بھیجا اور اس میں آپ نے 3 باتیں کہی کہ انہوں نے عیسائیوں سے کہا کہ یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو۔ عیسائیوں کا ایک گروہ یا ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذہبی امور پر بات چیت شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، تکرار ہو گئی، جہاں تک کہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْ، ہے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، وابناءکم، اور تم اپنے بچوں کو لے، ونساءنا، اور میں اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں، وانفسنا، اور میں خود آتا ہوں، وانفسکم، اور تم بھی آتا، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر آئے اور حضور نے ان سے کہا کہ جب میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے۔ دوسری طرف عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری تھا، اس نے جب ان کو دیکھا تو اس نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہے جماعت نصارہ، ہے گروہ نصارہ، ہے عیسائیوں، اللہ کی قسم میں ایک ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں تو یہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا، ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، اس روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے لیکن ہم جزیہ دیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس رب کعبہ کی قسم اگر یہ مباہلہ کرتے تو یہ جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا اہل نجران پر عذاب بہت قریب آ چکا، بہت قریب ان پر عذاب آ چکا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کی جو شکلیں اور صورتیں ہیں وہ بندروں اور خنزیروں سے مسخ کر، یعنی یہ بندر اور خنزیر بن جاتے اور اہل نجران میں آگ بھڑک اٹھتی اور کوئی بھی چرند پرند نہ رہتا، سب کچھ نیست و نابود ہو جاتا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہتا، 1 سال کے اندر اندر سب عیسائی ختم۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ عیسائی جو ہیں وہ اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، آج پوری روئے زمین پر عیسائی موجود ہیں، لیکن جو یزید ہے اس نے اہل بیت کا مقابلہ کیا، ان کے مقابلے میں آیا۔ آج پوری زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں یزیدی ہوں، ایسا کوئی بھی، کیوں کہ وہ اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہیں، اس لیے وہ ہلاک ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں مقابلہ کرائیں، نہ ایک دوسرے کی شان کو گھٹائیں نہ بڑھائیں۔ ہمارے عقیدے میں، ہمارے اندر، ہمارے نظریے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے صحابہ کا بھی درجہ ہے اور اہل بیت کا بھی درجہ ہے، ہم دونوں کے غلام، دونوں سے پیار۔ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی اہل بیت کا نہ بغض رکھنا ہے، نہ ان سے حسد کرنا ہے، نہ ان کی شان کو گھٹانا ہے، بس اہل بیت سے پیار کرنا، صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے۔